ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 126۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِن واو کا مطلب اور ان اگر عاقبتم تم بدلہ لو، فا کا مطلب پس، عاقبو تم بدلہ لو، بمثل مانند ما اس کے، عوقبتم تم ظلم کیے گئے، بہی جس طریقے سے، وَلَئِن اور البتہ اگر صبر تم صبر کرو، لَہُوَ البتہ وہ، خیر بہتر ہے، لِلصَّابِرِينَ لام کا مطلب کے لیے، الصابرین صبر کرنے والے، وَاصْبِرْ اور آپ صبر کیجئے، وَمَا اور نہیں ہے، صبرک آپ کا صبر کرنا، الا مگر، باللہ اللہ کے ساتھ، ولا تحزن اور آپ غم نہ کیجئے، علیہم ان پر، ولا تکو اور نہ آپ ہوئے، فی میں ضیق تنگی، مما اس سے، یمکرون جو وہ مکر کر رہے ہیں، اِنَّا بے شک اللہ تعالی، مع ساتھ ہے، الذین ان لوگوں کے، اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، والذین اور وہ لوگ، ہم وہ، محسنون احسان کرنے والے ہیں، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا بدلہ لو جتنا ظلم تم پر کیا گیا، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ اور البتہ اگر تم صبر کر لو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اور آپ صبر کیجئے، آپ کا صبر اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور آپ ان پر غم نہ کیجئے، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ اور ان کی چالوں سے، ان کے مکروں سے آپ تنگ نہ ہوئیے، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے اور وہ لوگ جو احسان کرتے ہیں ان کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا حکم دیا، نمبر 1 عدل اور دوسری چیز ہے صبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہو، تمہارے پر کسی نے ظلم کیا تو بدلہ لیتے وقت تم نے عدل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ عدل یہ ہے کہ جس طرح اور جتنی مقدار میں، دو چیزیں ہیں، جس طرح اور جتنی مقدار میں تم پر ظلم کیا گیا اسی طرح اور اتنی مقدار میں تم اس سے بدلہ لے سکتے ہو۔ کسی نے آپ کا بندہ قتل کیا، جس طریقے سے اس نے قتل کیا آپ اسی طریقے سے اسی بندے کو قتل کر سکتے ہو، بس ایک کے بدلے ایک، یعنی جس نے قتل کیا اسے، یہ نہیں کہ کسی ایک کو پکڑ کے قتل کر دیا، یہ عدل ہے۔ اور جس طرح آپ کا قتل کیا گیا آپ اسی طرح بدلہ لے سکتے ہیں۔ جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچی لائی گئی جس کا ایک یہودی نے سر پر پتھر مار کے اس بچی کو ایسی کیفیت میں کر دیا کہ وہ مرنے کے قریب تھی، اور تھوڑی دیر بعد وہ بچی فوت ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لائی گئی تو وہ آخری سانسوں میں تھی، آپ نے اس کے سامنے نام لیے کہ تیرے ساتھ ایسا کس نے کیا؟ فلانے نے، فلانے نے۔ بالآخر ایک یہودی کا نام لیا تو فاؤ مات،
اس بچی نے سر ہلایا یوں، تو بس اس کے بعد وہ بچی فوت ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو پکڑا اور اس کے سر کو اسی طرح پتھر کے ساتھ اس کے سر پر دماغ پر پتھر مارا جس طرح اس نے بچی کو مارا تھا۔ تو جو جس طرح قتل کرے اسی طرح اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو بعض لوگوں کی فقہ کا مسئلہ ہے نا کہ لا قبض الا بالسیف، تلوار کے بغیر قصاص نہیں ہو سکتا، ابن ماجہ کی روایت پیش کرتے ہیں، وہ روایت ہی ضعیف ہے، وہ روایت ثابت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جس نے جس طرح قتل کیا اس کو اسی طرح قتل کیا جا سکتا ہے۔ بخاری کی حدیث کے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کے چرواہے کو جو مارا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو پکڑ کے ان کے ساتھ وہی کیا جو انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھا۔ گرم سلاخیں ان کی آنکھوں میں پھیری جس طرح انہوں نے چرواہے کے آنکھوں میں پھیری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ان کو کاٹا جس طرح انہوں نے چرواہے کو کاٹا تھا۔ تو یہ قصاصاً اسی طرح بدلہ لینا اور اتنی مقدار میں لینا یہ جائز ہے۔ البتہ اگر آپ زیادتی کرتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، تو یہ ظلم ہے۔ آپ اسلام کے محاسن کا اندازہ کیجئے کہ اسلام کتنا اچھا دین ہے جو ظالم سے بدلہ لیتے وقت بھی عدل کا درس دیتا ہے کہ ظالم سے بدلہ بھی تم نے لینا تو عدل کرنا ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، عدل بہت کم ہے۔ تو یہ اسلام کے محاسن میں سے ہے۔ اور چونکہ بدلہ لیتے وقت عموماً انسان سے زیادتی ہو جاتی ہے، جب بدلہ لیا جاتا ہے نا عموماً دیکھا گیا ہے کہ زیادتی ہو جاتی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بڑا عدل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کر جاؤ تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بڑا ہی بہتر ہے۔ کیوں؟ ایک تو تم ظلم سے بچ جاؤ گے، کیونکہ عمومی طور پر جب بدلہ لیا جاتا ہے تو انسان سے عدل بہت کم ہوتا ہے، ظلم ہو جاتا ہے، تم ظلم سے بچ جاؤ گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک تم مظلوم ہو تم مطمئن ہو، جب تم ظالم بن جاؤ گے تمہارا اطمینان ختم ہو جائے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس پر ظلم ہوا ہوتا ہے وہ اس اعتبار سے مطمئن ہوتا ہے کہ میں دیندار نہیں ہوں کسی کا، اور ظالم جو ہوتا ہے وہ کیسا بھی ہو اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں ہوں دیندار، اگرچہ وہ زبان سے اس کا اقرار نہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ صبر کرنا بھی ایک ایسا عمل ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ایک روزہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے اس کا اجر بھی میں دوں گا، اور ایک صبر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا اجر بغیر حساب کے اللہ دیتا ہے۔ صبر ایسی چیز ہے، لیکن صبر ہے بڑا مشکل ہے۔ یہ واعظ کرنا اور لوگوں کو درس دینا اور لوگوں کو سمجھانا اور دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا آسان ہے، جب اپنی باری آتی ہے نا پھر معاملات اور ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک مشکل چیز ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہے۔ صحابہ کرام ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ ذلت برداشت نہیں کرتے تھے، جس طرح بخاری کے اندر ابراہیم نخعی کا قول ہے کہ وہ ذلت برداشت نہیں کرتے تھے، البتہ جب وہ قدرت پا لیتے ظالم کو اپنے قبضے میں کر لیتے پھر اس کو چھوڑ بھی دیتے کہ تو کیا سمجھتا تھا میں تیرے سے بدلہ نہیں لے سکتا ہوں، لیکن جا تجھے چھوڑا۔ یہ صحابہ کرام کا مزاج بھی معاف کرنے والا تھا، لیکن ذلت بھی وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ اگر کسی کا مزاج بہت تیز ہو تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس حد پہ رک جائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ باقی اگر وہ بدلہ لیتا ہے اتنا ہی بدلہ لیتا ہے تو جائز ہے۔ یہیں سے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ایک بندہ آپ کا مال غصب کر لیتا ہے، آپ کے پیسے نہیں دیتا، آپ نے اس کو ادھار دیے یا امانت رکھوائی یا کسی طرح پیسے لے کر واپس نہیں دے رہا، اور جان بوجھ کر نہیں دے رہا، کسی نہ کسی طرح وہ دے سکتا ہے، تو شرعاً یہ جائز ہے کہ آپ اس کی کوئی اتنی مقدار کی چیز آپ بھی اس سے چھین لو، یا اس نے آپ کے پاس امانت رکھوائی ہے آپ اس کی امانت میں سے اتنی کٹوتی کر لو۔ یہ خیانت نہیں ہے کیونکہ آپ نے اپنا حق لیا۔ تو یہ بہرحال اگر کسی نے مالی اعتبار سے بھی
آپ کی کوئی چیز دبائی ہے تو آپ کے لیے اسلام اجازت دیتا ہے کہ اگر وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے، اس کے پاس کچھ ہے دینے کے لیے پھر بھی وہ نہیں دے رہا، تو آپ اس کی اتنی مالیت کی چیز جو ہے نا وہ کر سکتے ہو۔ فَإِنْ عَاقَبْتُمْ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اسی آیت سے استدلال ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، یہ آیت بڑی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا آپ صبر کرو، کیوں؟ آپ کا کام دعوت کا ہے، دعوت کے میدان میں بڑا صبر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے لیے بندہ دعوت دے اور لوگوں کی باتیں بھی سنے، بڑا مشکل ہے۔ بندہ کہتا ہے تیرے باپ کا نوکر ہوں کہ تیری باتیں بھی سنوں اور تیرے فائدے کا تجھے بتاؤں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا آپ صبر کرو۔ صبر اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا کہ آپ بھی صبر اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے، تو میں اور آپ کیا ہیں؟ تو پھر معلوم ہوا کہ جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر دیتا ہے۔ جس کی دعا میں کبھی یہ کلمہ ہی نہیں آیا کہ یا اللہ مجھے صبر عطا فرما، اس سے صبر اپنے رب سے کبھی مانگا ہی نہیں، تو اسے کیا ملے گا؟ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، اللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں بنا، ہمیں صابرین میں سے شمار کر، ہمیں صابرین میں داخل فرما۔ یہ دعا کرنی چاہیے، یہ بڑا پیارا ٹکڑا ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کیجئے، آپ کا صبر اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور صبر آتا کیسے ہے؟ برداشت کرنے سے۔ إِنَّمَا الصَّبْرُ بِالتَّصَبُّرِ، تکلف کے ساتھ شروع میں برداشت سیکھو، تکلف کے ساتھ، منہ بند کر لو، نہ چلاؤ زبان، دل ہی میں دبا جاؤ، آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی صبر کی، صبر کی عادت پڑ جائے گی۔ دبانا سیکھیں اپنے نفس کو۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ کا صبر کرنا اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں ایک دوسرے انداز میں تربیت بھی کی جا رہی ہے۔ وہ تربیت کیا ہے کہ اگر کسی سے آپ نے بدلہ نہیں لیا، آپ نے صبر کیا، تو اس پر پھر فخر نہیں کرنا کہ دیکھو میں کتنا صبر کرنے والا ہوں۔ آپ نے جو صبر کیا یہ اللہ کی توفیق سے کیا۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو آپ صبر ہی نہ کر سکتے۔ یعنی کہ اگر یہ صبر کرنے والی نیکی آپ سے کہیں ہو گئی ہے تو اس کو جتاتے نہ پھرو پوری دنیا میں کہ تو نے میرے ساتھ ایسے کیا، میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، تو نے میرے ساتھ ایسے کیا، میں نے تجھے کچھ، پوری دنیا کو نہ بتاتے پھرو۔ یہ صبر آپ نے کیا نہیں، آپ سے اللہ نے کروایا۔ تو یہ یعنی کہ تربیت بھی ہے کہ اپنے صبر کو جتا کر اور اپنے صبر کا گمان اپنے دل و دماغ میں لا کر اپنی نیکی کو ضائع نہ کرو۔ وَاصْبِرْ، اس آیت کو یاد کیجیے، اس اتنے ٹکڑے کو یاد کرو۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، بہت پیارا ٹکڑا ہے۔ اللہ کا سارا قرآن ہی پیارا ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان پر غم نہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے سخت پریشان ہو جاتے تھے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان پر غم نہ کرو، چھوڑ دو، آپ کا کام پہنچانا تھا آپ نے پہنچا دیا، اب غم نہ کرو۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، ان کی چالوں کی وجہ سے، ان کی تدبیروں کی وجہ سے، ان کی مکاریوں کی وجہ سے دل بھی تنگ نہ کرو۔ یہ کہتے ہیں ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے دل کو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر، بدعتی، مشرک، فاسق و فاجر، غلط کار آدمی دیندار لوگوں کے خلاف جتنی بھی چالیں چلے، دیندار لوگوں کو اس سے تنگ نہیں ہونا چاہیے، اپنا سینہ تنگ نہیں کرنا چاہیے، وسعت رکھو، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ سوال یہ تھا کہ یا اللہ جو صبر کرے گا ٹھیک ہے، اس کو صلہ کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تقوی، پیچھے صبر کا حکم دیا، آگے تقوی کا ذکر فرمایا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے جس کے اندر تقوی ہے اس میں صبر بھی ہوگا، اور جس میں صبر نہیں اس میں کامل تقوی نہیں۔ ہم لوگ صبر ہمارے اندر بہت کم ہے۔ ہم بزرگوں کو دیکھ لیں، سارے بزرگ میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن میں ویسے تربیتی پہلو سے بات کر رہا ہوں۔
ہم بزرگوں کو دیکھ لیں، وہ چھوٹے بچوں کی غلطی برداشت نہیں کرتے، سیکھ پا ہو جاتے ہیں۔ گھروں میں بھی یہ کیفیت ہے، گھروں میں بھی اپنے ہی پوتوں اور اپنے ہی نواسوں کے ساتھ بھی یہ کیفیت ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہ کیفیت ہے، اور مسجد میں بھی یہ کیفیت ہے۔ جتنی شکایتیں بزرگ کرتے ہیں نا بچوں کی، واللہ یہ کبھی اسی نظر سے وہ اپنے آپ کو دیکھیں نا تو ان کی بھی بڑی اصلاح ہو جائے، لیکن وہ اس نظر سے اپنے آپ کو نہیں دیکھتے جس نظر سے وہ بچوں کو دیکھتے ہیں۔ بات بات پہ ان کی شکایت آتی ہے، شاید ہی کوئی دن گزرتا ہے جس دن شکایت نہیں آتی۔ بچے ہیں، ہوتی ہیں غلط، ہم نہیں کہتے کہ بچوں کی شکایت نہ کیجیے، ایک ویسے بات کر رہا ہوں تربیتی لحاظ سے کہ ہمیں صبر بھی سیکھنا چاہیے۔ تقویٰ کے اندر صبر بھی ہے، وہ تقویٰ نہیں کہ جس کے اندر صبر نہیں ہے۔ تو یہ تو معاملات ساتھ ساتھ چلتے ہی ہیں۔ تو یہ اس کے علاوہ باقی معاملات کے اندر بھی ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، طلباء کو بھی، اساتذہ کرام کو بھی، نوجوانوں کو بھی، ہر معاملے میں صبر۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ یہ معیت خاصہ ہے۔ معیت خاصہ کا مطلب ہوتا ہے خاص قسم کا ساتھ، خاص قسم۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، ساتھ سے مراد کیا ہے؟ اللہ ہر ایک کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، اور اس کی ہر کوئی اس کی قدرت میں، لیکن یہ خاص اس کا ساتھ ہے، خاص ساتھ ہے۔ کن کے ساتھ؟ تقویٰ والوں کے ساتھ۔ وہ ساتھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کی حفاظت کرتا ہے۔ کتنا خوش بخت ہے وہ آدمی کہ جس کو صبر کی وجہ سے رب کا ساتھ مل گیا، اور انسان پر صحبت کا، ساتھ کا اثر ہوتا ہے۔ جس کو رب کا ساتھ مل گیا وہ جلدی گناہ کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ رب کا ساتھ اس کو مل گیا، رب اس کے ساتھ ہے۔ والذین هم محسنون، اور اللہ تعالیٰ ان کے بھی ساتھ ہے جو احسان کرتے ہیں۔ گویا کہ صبر کرنا ایک احسان بھی ہے۔ محسن، احسان کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کہ جو احسان کے دو معنی ہیں، ایک تو عبادت اس طریقے سے کرنا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور دوسرا احسان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنی طرف کسر لگا لینا، اپنی طرف کمی برداشت کرنا، کسی کے حق میں کمی نہ کرنا، یہ احسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو احسان کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، رب اس کے بھی ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کمی نہیں آنے دیتا کبھی۔ وہ تجارت ہو، تجارت میں لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، چھوٹا موٹا اپنے کھاتے میں ڈال لی، کوئی بات نہیں یار۔ شراکت ہے دو بندوں کی، احسان کرتا ہے، نقصان اپنے، کوئی بات نہیں یار، کوئی تو خوش ہے، پیسوں کی کیا بات ہے، پیسے آنے جانے والی چیز ہے، اللہ پھر دے دے گا۔ احسان، معاملات کے اندر احسان، یہ آیتیں بڑی بہت مؤثر آیات ہیں، دل پر اثر کرنے والی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہم اگر سبق پڑھنے کے بعد اگر اس نیت سے بیٹھیں گے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے، اور بعد میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے، تو ہمارے لیے عمل آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم اس نیت سے نہیں بیٹھتے تو بیٹھنے کا اجر تو رب کے ہاں ضرور ہے، لیکن ہمارے عمل کے اندر کوئی بہتری نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ہم سب کوشش بھی کیا کریں، اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے بعد ہم نے اہم درس جو اس آیت میں ہے وہ صبر کا ہے۔ ہر موقع پر صبر کرنے کی کوشش کریں۔ بچے ماں باپ سے ضدیں کرتے ہیں، اور ان معاملات کے اندر بھی صبر نہیں ہوتا، یعنی کہ صبر اگر ہمارے ہاتھ آ گیا تو پھر امن ہی امن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔